میرے بھائیوں، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک فضا جو قائم ہو چکی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی تباہ کن مراحل کی طرف ہمیں لے جائے گی، اور اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ انتہائی خراب نتائج نکلیں گے، اور اس کے نتائج کے جو نکلنا ہے اس پر نقصان کسی اور کو نہیں، ہمارے اپنے معاشرے کو ہوگا، ہمارے گھر کو ہوگا، ہماری نوجوان نسل کو ہوگا، جو ہمارے معاشرے کے مستقبل کے جو ہمارے بڑے ہیں انہیں انتہائی بہت بری طریقے سے اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن ہمارے اپنوں پر پردہ ایسا چھا گیا ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اور ہم ایک حقیقی آنکھ کے اندر اور انصاف کے ترازو کے اندر ہم اس چیز کو تول نہیں پا رہے کہ ہم کیا کریں۔ وہ فضا یہ ہے کہ آج کل آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے آڑ پر آ کر ایک دوسرے کو جو برا بلا کہا جا رہا ہے، یہ انتہائی انسانیت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ آپ سیاست کریں، سیاست سے کوئی غرض نہیں، ہمیں سیاست سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ سیاست جتنی کر سکیں آپ کریں، پر سیاست کی آڑ پر آ کر ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، پھر آپ سیاست کی آڑ پر آ کر اپنا نام چمکانے کے لیے آپ کو جو چاہنے والے ہیں، آپ کے جو ماتحت ہیں، آپ کے جو کارکنان ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے نوجوان طبقہ ہے، ان کا خون گرم ہے، وہ جوشیلے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ پھر نیچے سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور آپس میں فساد کی طرف آتے ہیں۔ تو اس وقت جو فساد کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے گریبان پکڑ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برا بلا کہہ رہا ہے، یہ کیا صحیح کام ہے؟ ہمارے دین مذہب، ہمارا دین اسلام، ہماری شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ انہوں نے تو اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام دیا تھا، انہوں نے تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہمیں پیغام دیا تھا، ایک دوسرے کی پریشانی میں ہاتھ بٹھانے کا ہمیں سبق دیا تھا۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب غیروں کی سازش پر ہم کر رہے ہیں، پر ہمیں پتہ نہیں۔ پھر گزشتہ روز ہوا یہ کہ میں ایک ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، تو ہمارے ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ جو ہی ہم بیٹھے ہیں انہوں نے ہماری طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ٹوپی اور داڑھی والے ملا لوگ ہیں۔ اب انہوں نے شرارت کی، انہیں سوجو اور شرارت کرنے لگے اور اپنی گفتگو کو تبدیل کیا اور سیاست کی آڑ پر آ کر وہ برا بلا کہنے لگے۔ تو انہوں نے اس پر ڈیزل اور کافی اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس لفظ کو کہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ بیٹھے میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ شرارت کرنے لگے ہیں، اللہ خیر کرے یہاں پر۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انہیں بولنے دو، کتنا بولیں گے۔ جب وہ بولے، وہ دل انہوں نے اپنا ٹھنڈا کیا، پھر میں نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں آپ سے دو باتیں کرتا ہوں، یہ میں آپ سے صرف نہیں کرتا بلکہ اپنے پورے معاشرے کے اندر اپنی نوجوان نسل سے میں بات کرتا ہوں۔ نوجوان نسل تو چھوڑو، ان کے جو بڑے میں ان سے وہ بات کرتا ہوں، اور ان لوگوں سے بھی کہ جو سیاست کی آڑ پر آ کر اپنے بڑوں کے محبت پر آ کر، ان سے عقیدت پر آ کر جو ایک دوسرے کو جو برا بلا کہتے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں۔ یاد رکھو، میں اور آپ ایک مڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں اور آپ مزدور پیشہ لوگ ہیں۔ دن کی گرمی میں ہم باہر نکلتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، 2 روپے کماتے ہمارا گھر چل جائے، ہمارے بچوں کو خوشی اور راحتیں نصیب ہو جائیں، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے کہتا ہوں، انصاف کے ترازو میں میری اس بات کو تولیں، اور ذرا آپ خلوت میں بیٹھ کر اس بات کو پوری گہرائی کے ساتھ سوچیں، اس بات پر جن کی عقیدت اور محبت میں آپ جو یہاں پر آ کر آپس میں لڑ رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ وہ جتنے اوپر کے سیاستدان ہیں سب اپنی جگہ پر سیٹ ہیں، سب کے اولاد سیٹ ہیں، ان کے پاس اتنی مال و جائیداد ہے کہ ان کے اولاد کی اولاد بھی سالہ سال مزے سے کھا سکتی ہے، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کس بنا پر آپ ان کا ساتھ دے کر آپس میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں؟ کس بنا پر آپ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں؟ آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ روڈوں پر نکلتے ہیں، آپ گرمی میں اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، تپتی دھوپ میں آپ اپنا پسینہ بہاتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ کی ویڈیوز یہ لوگ اوروں کو دکھاتے ہیں
اور اس پر یہ لوگ پیسے لیتے ہیں اور وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور آپ کے نام پر لیے جاتے ہیں. آپ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی آپ کو نہیں ملتا. آپ کے پاس نہ اقتدار ہے نہ آپ کے گھروں میں آج تک کوئی راشن آیا. کتنے لوگ اس دفعہ یہ ہنگامے میں مارے گئے, کتنے لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے, کتنے ماؤں کے لال اس دفعہ مرے, کتنے لوگوں کے کاروبار خراب ہوئے, کتنے نقصانات ہوئے. میرا ایک سوال ہے, جتنے لوگ اس دنیا سے اس ہنگامے میں چلے گئے, وہ نوجوان, وہ گھروں کے وارثین, میں ان سے کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ جن کی عقیدت پر آپ نے سب کچھ کیا اور آپ کے لال آپ سے چلے گئے, کیا وہ آپ کو مہینے کا راشن دیتے ہیں؟ وہ آپ کو وہ تنخواہ دیتے ہیں جو آپ کو بیٹا کما کے لاتا تھا؟ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ اپنا درد دل بانٹا؟ آپ کا خیال رکھتے ہیں؟ یقیناً میں اس جواب کو یوں کہوں گا کہ آپ کسی قسم کا خیال نہیں رکھتے. آپ اندھے ہو چکے ہیں, آپ اپنی عقلیں کھو چکے ہیں, آپ اپنی خواری پر دوسروں کو کامیابی دے رہے ہیں. اپنی خواری پر دوسروں کو کامیابی مت دے, اپنا پسینہ اپنی کامیابی کے لیے بہائے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کے اولاد کو بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس پر عمل کریں اور اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. اور خدا نے یہ ہاتھ آپ کے سامنے جوڑتا ہوں, یہ جولی پھیلاتا ہوں, اس فساد سے اپنے آپ کو نکالو. یہ انتہائی انسانیت کا جنازہ آپ لوگ نکال رہے ہیں, اس فساد سے اپنے آپ کو نکالو. اور کچھ نہیں ہوگا, آپ خود اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھول رہے ہیں اور اپنے پاؤں کو خود آپ زخمی کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے, اور اگر آپ کو اتفاق ہو تو اس بات کو ضرور آگے تک پہنچائیے, اور کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں. شکریہ جزاک.